جس کا میں پہلے ادا کرتا رہا. چلیں یہ اگین دیٹ ول بی انویسٹیگیٹڈ بائی دی آپ نے کہا کہ میں نے ایک جھوٹے کی اور بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بچوں کے کاروبار سے اور اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو آج واضح کرتا چلوں کہ یہاں کوئی پروف بھی نہیں ہے. نہیں میں آپ کو پروف دے رہا ہوں, میں آپ کو پروف دے رہا ہوں, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. یہ پی آئی اے کے میں ابھی حال ہی میں وہ پی آئی اے کے بڑے ان کے میں نے سنے ریمارکس جو ٹیلی ویژن پہ آتے رہے کہ پی آئی اے کو نقصان دے دیا, پی آئی اے کے ادارے کو نقصان دے دیا, پی آئی اے کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو تباہ تو آپ کے بچے کر رہے ہیں, تباہ تو آپ خود کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اکانومی میں ٹکٹ لیں اپنی پوری فیملی کا لنڈن جانے کے لیے, میں خواتین کو ڈسکس نہیں کر رہا, باقی ان کی موجود ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے آپ ریونیو پیسنجرز کو دھکے دے کے اتارے اور آپ کے بیٹے اور آپ کی فیملی بیٹھے بزنس کلاس کے اندر, اور اس کے اندر ایک بار ہو, دو بار ہو, تین بار ہو, 3 ٹکٹ اس کتاب کے اندر موجود ہیں, 6 ٹکٹ میں آپ کو اور دوں گا. آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ ٹکٹ, یہ پی آئی کی ٹکٹ ہے, یہ لینگویج ہے پی آئی کی جو میں آپ کو اس میں پورا دکھا رہا ہوں. اور اس کے اندر باقاعدہ ان کو ایلوکیٹ ہوئی ہے سیٹ جو ہے 21S, 21J, 21K, 21L, یہ اکانومی سیٹ ہے, اور بعد میں 1 گھنٹے بعد یہ اپ گریڈ ہوتی ہے 5A, 5B, 5C. تو اگر یہ طریقہ کار ہیں ان کے, اور تو پی آئی اے کیسے نقصان میں نہیں جائے گا؟ آپ جو گفتگو کرتے ہیں میں آپ کو بالکل صادق و امین مانوں گا. آپ پی آئی اے کا جو آپ کر رہے ہیں اس وقت کیس جو آپ نے سوموٹو لیا ہوا ہے, کل اس کے اندر ارسلان افتخار کو اور اپنی پوری فیملی کو بلا کے یہ ثابت کریں کہ آپ اس کے اندر ملوث نہیں تھے, کیونکہ یہاں مینشن کیا ہوا ہے فیملی آف چیف جسٹس آف پاکستان. فیملی موجود تھی, آپ کی فیملی کو کیا حق ہے کہ وہ پی آئی اے کا ٹکٹ استعمال کرے؟ آپ کل بلائیے اور سب سے پہلے سزا دیجیے پی آئی اے کو نقصان پہنچانے پہ اپنے بیٹے کو, پھر میں مانوں گا. پھر آپ بلائیے گا کسی چیئرمین کو, اور پھر بلائیے گا آپ کسی پی آئی اے کے افسر کو اور ذلیل کیجیے گا صبح سے شام تک کھڑا کر کے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے خود دھوکہ دیتی رہے پی آئی اے کو نقصان پہنچائے. جب آپ کی فیملی نقصان پہنچائے گی جو اتنے بڑے عہدے کے اوپر آپ موجود ہیں, تو چھوٹے موٹے پھر نوکر بھی یہی کریں گے پی آئی اے میں. پی آئی اے کا یہ نقصان ہے. تیسرا, یہ کہتے ہیں میرے بیٹے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا, لیکن مجھے پھر جاننے کی ضرورت ہوگی میر صاحب کہ یہ مجھے اتنا بتا دیں کہ ان کا بیٹا جو ہے سرکاری پاسپورٹ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اس کے پاس کیا حق ہے کہ وہ یہ گیزٹ پاسپورٹ استعمال کرے؟ وہ ایک بزنس مین ہے. پورے لوگ کہتے ہیں جی اس کا اپنا بزنس ہے, اس کا تو افتخار چودھری سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے چیف جسٹس خود عدالت میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جینوئن پاسپورٹ ہے. یہ ایف آئی اے کے اندر بھی میں نے ثبوت دیا ہے. ایف آئی اے کے لیے صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, اس کی ویریفیکیشن کرے. ویریفیکیشن اس وقت عدالت کے اندر موجود ہے. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے صرف بلایا بھی نہ جائے. آپ کو بلانے سے ڈر ہے نا, آپ مجھے نہ بلائیں, مجھے سزا دیں وہاں سے بیٹھ کے, میں آپ کو مانوں گا. اور اگر آپ نے مجھے سزا نہیں دی تو میرے بھائی پھر میں مکار نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ میں مکار کہنا بند کر دیتا ہوں, مجھے سزا دلا دیں, ورنہ بچے کا نام آپ رکھیں. کیا رکھنا چاہیے؟ مٹھائی میں بانٹتا ہوں پھر بیٹھ کے. تیسرا, یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کے کاروبار سے کوئی علم نہیں ہے, میرا اس کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کی پناہ کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے. آپ کو تعلق نہیں ہے کاروبار کا, اور آپ کے بیٹے کی کمپنی کا ایڈریس ہے چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد. یہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا اوپر. لیٹس ہیو اے لک. یہ ذرا اسکرین پہ دکھائیں. اف یو گاٹ اٹ آئی مسٹ ہیو اے لک ایٹ دس. لیٹس ہیو اے لک. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب سے پہلے اوپر ہی لکھا ہوا ہے چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد. F&A انٹرپرائزز چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد. یہ سب سے اوپر ہے, ہیڈنگ کے اوپر ہے. But probably he's just living there. تو ایسی کوئی بات نہیں. No, this is چیف جسٹس ہاؤس لیونگ. اسی سیم ڈیز کے اندر ان کا ایک لاہور کا بھی بینک اسٹیٹمنٹ ہے میرے پاس جو گلبرگ برانچ کا ہے, تو وہاں پہ کر لیتے. ایک اسٹیٹمنٹ تو چل رہا تھا ان کا, تو یہ بزنس اسٹیٹمنٹ یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت یہ زیر عتاب بھی نہیں تھے. آپ مجھے بتا دیں اگر یہ زیر عتاب تھے, اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں بات یہاں ہو رہی ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی. یہ شعیب سڈل انکوائری کھلی, الراشی والمتراشی کلاہما فی النار. یہی تھی نا بنیاد کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں مجرم ہیں. انکوائری چلتی رہی, انکوائری ختم ہو گئی, آخر میں کیس کیا کہہ کے لپیٹا گیا؟ آپس کے لین دین کا معاملہ تھا. تو ہمیں بھی پتا ہے رشوت ہوتا ہی آپس کے لین دین کا معاملہ ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے گلا کسی کا دبا کے پورا پیسہ وصول کیا ہے. بھائی وہ تو نوکر تھا سرکاری, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ لیکن اس کے اندر چیف جسٹس خود تو ملوث نہیں تھا. اگر یہ گھر استعمال میرے والد کر رہے ہیں, اگر گھر ان کی انفارمیشن یا ان کی آپ کہہ لیں کہ کنائونس کے بغیر. آپ سے ایک بات پوچھوں, آپ کے گھر کے اندر ڈاک آتی ہے تو ارسلان افتخار اگر وہاں رہ رہا ہے, اور اگر آپ پی جے میر صاحب رہ رہے ہیں گھر کے اندر, تو ڈاک پہ پی جے میر لکھا ہوا آئے گا نا, تو مجھے پتا چل جائے گا کہ تو پی جے میر صاحب کا, میری بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہاں پر اگر ڈاک آنی تھی تو ارسلان افتخار لکھا ہوا آتا نا, تو چیف جسٹس کا بیٹا تھا. یہ F&A انٹرپرائزز کسی کو کیا پتا کس کی کمپنی ہے؟ اگر کمپنی کی ڈاک وصول کرنے کے بعد وہاں جو سیاہ سفید ہوگا 2 لوگ ذمہ دار ہوں گے, ایک چیف جسٹس, ایک رجسٹرار جو سیکٹری ہے. تو اگر یہ سیاہ سفید میں بھی آپ اس کو آگ اوجل پہاڑ اوجل کہتے ہیں, تو پھر آپ کہہ دیں کہ پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے تھا اس کے پاس سرکاری.
پھر آپ کہہ دیجئے کہ اس کو ٹکٹ جو اس نے استعمال کی ہے وہ چیف جسٹس ہاؤس فیملی آف چیف جسٹس کے نام پر 6 ٹکٹ جو پی آئی اے کو نقصان پہنچایا گیا 50 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے 5 ٹریولنگ کے اندر, تو وہ بھی غلط ہے پھر. لیکن دیکھیں نا, ٹو بی فیئر, آپ دوسری سائڈ بھی لیں. ٹھیک ہے, چیف جسٹس خود تو نہیں فون کرتے کہ میرے بچوں کو اپ گریڈ کرو. چیف جسٹس یہ تو نہیں کہتے میرے بچے کو گریٹس پاسپورٹ دو. چیف جسٹس یہ تو نہیں کہتے کہ میرے گھر کا ڈریس یوز کرو. اگر بچے کوئی خراب کام کرتے ہیں تو آپ بچوں کو پکڑیں گے, چیف جسٹس کو تو نہیں پکڑیں گے آپ. بچہ ہو تو پکڑوں گا نا, وہ بچہ ہے, وہ بچہ لگتا ہے آپ کو, اس کی جو حرکتیں وہ بچوں والی ہیں. وہ اس وقت 30-32 سال کے قریب یا اس سے بھی شاید آگے کا ایک نوجوان ہے, وہ بچہ ہے. اگر 32 سال کا بچہ ہے تو پھر پاکستان میں سارے بچے ہیں. پھر تو مونس الہی بھی بچہ ہے, پھر تو قادر گیلانی بھی بچہ ہے, پھر تو موسیٰ گیلانی بھی بچہ ہے, پھر تو یہ سارے بچے ہیں. پھر اپنا بچہ اتنا اہم ہو گیا, دوسروں کے بچے اتنے ذلیل کر دیے, یہ کیا طریقہ ہے پھر تو ایک چیز دیکھیں, بات ہے آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک انصاف کر رہے ہیں, آپ عدل کر رہے ہیں. ماضی آپ کا انتہائی داغدار ہے, 2 بار آپ پی سی او پہ حلف لے چکے ہیں, آپ ڈکٹیٹر سے آپ حلف لیا آپ نے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ان کے صاحبزادے, آپ اگر ان کو جاننا چاہتے ہیں نا صحیح طور پہ, میں حیدرآباد نہیں جاؤں گا جہاں یہ جاب کیا کرتے تھے, میں اس ہسپتال میں بھی نہیں جاؤں گا کوئٹہ میں جہاں یہ جس کے ایک کونے کے اندر جو ہے یہ اپنی وکالت کیا کرتے تھے. اگر میں وہاں تک چلا گیا, پاکستان کی عوام یا تو کان پکڑے گی یا اپنی پوری یہ ٹی وی کی اسکرینیں توڑ دے گی. اگر یہ مجھے وہاں تک لانا چاہتے ہیں, آئی ایم ریڈی فار اٹ. لیکن پہلے یہ بھرتی ہوئے 23/6/2005 کو 7 دن انہوں نے ایز اے ڈیمونسٹریٹر کام کیا, ان کے بیٹے نے 7 دن, اور ان کی ترقی ہو گئی فوری طور پہ سیکشن آفیسر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر. وہاں پہ انہوں نے جو 1 مہینہ کام کیا, اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا ایف آئی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر. وہاں پہ انہوں نے پھر 1 مہینہ کام کیا, پھر ان کو 1 مہینے بعد 17 سے جم کرا کر 18ویں اسکیل میں ڈپٹی ڈائریکٹر لگا دیا گیا. وہاں 2 مہینے کام کیا انہوں نے, اور اس کے بعد پولیس اکیڈمی میں ان کو بھیج دیا گیا. کہ یہ ہوتے طریقہ کار آپ کے ملک کے اندر میرٹ کے, جو یہ آج میرٹ کی کہانیاں کر رہے ہیں. میرٹ کی دھجیاں اڑانے میں سب سے پہلی پہل جو کی وہ افتخار چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے کی, اور خود یہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کو فون کیا. اس میں نے ایک لیٹر لگایا ہے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کا, اگر آپ وہ مجھے دکھا دیں. اس وقت کے بخاری صاحب تھے, اور یہ کوئی عام لیٹر نہیں ہے. اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے جی, ڈیورنگ دا کورس آف سم ادر ڈسکشن ود دا پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر آن سیٹرڈے 10 جون 2006, the question of induction of Dr. Arsalan Iftikhar again came under discussion. PSPM pointed out the legal rule position was conveyed to Mr. Iftikhar Mohammad Chaudhary on telephone. His reaction according to PS2PM was, and I quote, "It is the establishment secretary trying to teach me the rules, the law." ایک ملک کا چیف جسٹس اپنے بیٹے کی ترقیوں کے لیے جب آگے سے آبجیکشن دے سیکرٹری, تو اس کو کہتا ہے تم مجھے قانون سکھاؤ گے, تم مجھے لا بتاؤ گے. یہ ہے آپ کے ملک کے اندر قانون, اس کو کہتے ہیں انصاف. اگر یہ میں نے آپ کو دیا ہے, آپ نیچے لائیں یہ پورا, میں نے آپ کو یہ میں چاہوں گا پورے 18 کروڑ عوام کے, کہ اتنی بڑی جو یہ دھاندلی کی گئی تھی, جس کو شاید اس وقت مشرف نے بھی اجاگر کیا تھا, لیکن وہ یہ چیز نہیں لایا تھا سامنے. میں مشرف کا کیس نہیں لایا, میں یہ لیٹر لایا ہوں. میں چاہوں گا کہ افتخار محمد چودھری دا چیف جسٹس آف پاکستان اس چیز کو ڈینائی کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پرموشنز کے لیے اور اس کو سیٹ دلانے کے لیے باقاعدہ رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو, PS2PM کو, باقاعدہ اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اور سی ایم اس وقت کے پنجاب کو فون کر کے باقاعدہ دھمکیاں دے کے اگر یہ کام نہیں کرایا تو میں تاریخ کا وہ بدترین ثبوت دوں گا لا کے, جس کو اندھا بھی سنے گا نا تو وہ کہے گا کہ یہ بات صحیح. یہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ میرے پاس ہے. کیا ہے یہ؟ میں ابھی کیوں مجھے بتائیں. پہلے ڈینائی کریں گے, یہ منع کریں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے فیصل, پھر میں لے کے آؤں گا آپ کے پاس. سینیٹر فیصل, آپ اتنی ساری چیزوں کے بعد اگر میں نے یہ لقب دیا ان کو کہ یہ اقربا پروری کر رہے ہیں تو میں نے غلط دیا. مجھے یہ بتائیے. ہاں, میں نے ایک بےغیرت لفظ جو کہا وہ اس کی وجہ یہ ہے, اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کاش آپ کے گھر کے اندر وہ حالات نہ ہوں, آپ کے ایریاز کے اندر وہ حالات نہ ہوں. یہ 2 بوتل شراب پہ ایکشن لیتے ہیں, یہ سموسے پہ ایکشن لیتے ہیں, یہ چینی پہ ایکشن لیتے ہیں, یہ کسی ایک فرد کو گن شاٹ لگ جائے اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ایک 12 سال کی معصوم بچی کو گولی ماری, میزر زہرا نام تھا, کراچی کے اندر. آج وہ اپائج ہو گئی ہے, آغا خان اسپتال میں پڑی ہوئی ہے. 4 پولیو ویکسینیشن کرنے والی خواتین کے سروں میں گولی ماری. کسی کی ماں بہن کو گولی مار رہے ہو, تمہاری ماں بہنوں کی جب تک لاش نہیں آئے گی تم میری بات نہیں سمجھو گے. اللہ ان سب کو حفاظت میں رکھے. اس کے بعد پشاور میں گولی ماری خواتین کو. پھر ایک 2 سالہ بچی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں سے دودھ کیسے مانگنی, اس کو گولی ماری. کیا یہ شخص نے آج تک اس پہ سوموٹو ایکشن لیا؟ اس کو مسئلہ کیا ہے؟
یہ میں لوں گا جا کے میر صاحب؟ کیا یہ پاکستان کی عوام نہیں تھی؟ یہ پاکستان کے لوگ نہیں تھے؟ کیا یہ جو بسوں سے اتار کے جن کو خواتین کو زندہ جلا دیا گیا مستونگ کے اندر، یہ شخص خاموش بیٹھا رہا؟ اوہو بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، تو ہمیں بھی پتہ حادثہ ہوا ہے، حادثے تو یہ سموسوں کے بھی ہوئے ہیں، وحیدہ شاہ کے تپڑ کے بھی ہوئے ہیں، کیا یہ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ یہ ڈرون حملوں پہ اتنی گفتگو کرتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کرتی تو یہ ایکشن لیتے ہیں نا۔ آج ان میں طاقت ہے، صبح لو ڈرون حملوں کے اوپر تم سو موٹو ایکشن، اور بولو حکومت پاکستان کو کہ روک کے دکھاؤ، ساری برائی تم ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو، تمہیں بھی پتا ہے کہ کیا مسائل ہیں۔ لیکن یہ ہلاکتوں کے اوپر اگر ایکشن نہیں لیا تو میں اپنے بات پہ قائم ہوں۔ یہ غیرت مندوں کا سودا نہیں ہوتا، جہاں چاہو تم ایکشن لے لو، تمہارے گھر کی بادشاہت نہیں ہے اس عدالت کے اندر۔ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، اس کے بیٹھے ہوئے کرداروں کا اس وقت احترام کریں گے جب وہ اپنے عمل سے اپنا کردار کو احترام کی صورت میں لائیں گے، اور یہ میں بہت لمیٹڈ گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے، آپ کی کوئی پرسنل کوئی دشمنی ہے، انیمیٹی ہے چیف جسٹس کے ساتھ؟ کس چیز کی؟ آپ کی؟ میرے اس میں کیا پرسنل ہے؟ تو پھر مجھے بتائیے، 2 پرائم منسٹر، 6 فیڈرل منسٹرز، رحمان ملک، 6 فیڈرل سیکرٹریز، ڈی جی رینجر، آئی جیز، ملک ریاض، میڈیا اونرز، الطاف حسین، ساروں نے معافی مانگی، آپ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ میں معافی مانگوں؟ میں آپ کے پروگرام سے تقاضا کرتا ہوں معافی۔ دیکھیں یہ سب جتنے آئے تھے نا، انہوں نے کوئی اتنی ایسی چیزیں نہیں کہی تھی، معمولی چیزوں پہ ان کو غریبوں کو بلا کے رسوا کر دیا گیا اور سب چلے بھی گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے تو آج سے 1 سال پہلے کہا تھا آئی ایم دا لاسٹ وارئر، یہ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ میں ٹی وی پہ بولتا ہی نہیں ہوں، میں پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہوں، ان کو پتہ لگ چلا جائے گا کہ یہ میں ہوں کیا۔ میں ان سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسا میں نے کیا معافی مانگی؟ میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے تقاضا کر رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میرے سے معافی مانگے۔ آپ کو بلاتے کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے معافی مانگے سپریم جوڈیشل کونسل پوری۔ آپ نے رول بنایا تھا، آپ کے چیئرمین نے رول بنایا تھا، آپ کے سیکرٹری نے رول بنایا تھا، آپ کے ججز نے رول بنایا تھا 113/2005۔ آپ نے مجھ پہ انکوائری شروع کی، میرے اتنے تمام دیے ہوئے ثبوتوں کو آپ جھوٹ بھی نہیں کہتے، آپ نے انکوائری شروع کی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی انکوائری پہ میں نے سر تسلیم خم کیا، میں نے آپ کی عدالت کو عزت دی، میں FIA کے چکر لگاتا رہا، میں اسلام آباد پولیس کے چکر لگاتا رہا، میں نے سارے ثبوت وہاں دیے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ 2 جج اپوائنٹ کرتے، آپ نے مجھے FIA کے اندر بھیج دیا۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ آپ نے وائلیشن کی سپریم جوڈیشل کونسل کی، پوری سپریم جوڈیشل کونسل سینیٹر فیصل رضا عابدی سے معافی مانگے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، یہ مجھ سے معافی مانگے۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر بتا رہا ہوں، میں یا سزا لوں گا یا جزا لوں گا۔ میں مجبور تھا، ٹیلی ویژنز میں آ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ مجھے بلایا نہیں جاتا تھا۔ یہاں تک کہ میرا ایک ٹکر بھی یہ پروفیسر غفور کی وفات ہوئی، قاضی حسین احمد کی وفات ہوئی، خواتین ماؤں بہنوں کو مارا گیا، میں خود فون کر کے کہتا تھا یار میری تعزیت کا تو ٹکر چلاؤ۔ نہیں جی ہمیں تو جج صاحب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اوکے، کس چیز کا ڈر لگتا ہے یار؟ میں بیٹھا ہوں۔ نہیں تو جج صاحب سے بولو آپ کی عزتوں کا خیال کریں، آپ لوگ بڑے نامور لوگ ہو، آپ لوگ چیخ کے مر گئے ہو اس جج کی بڑائی کرنے کے لیے، خدا کو مانو، یہ کم سے کم آپ کی عزت رکھے، مجھے بلائے، مجھے نہیں بلاتا، مجھے سزا دے۔ ہی از کمپلینر، وہ میرا کمپلینر ہے، میں اس کا کمپلینر ہوں، میرے لیے وہ چیف جسٹس نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کلیئر بتا دوں بات، انہوں نے مجھ پہ کمپلین کی FIA کے اندر، تو میرے کمپلینر ہوئے نا۔ ایک کمپلینر، وہ رزلٹ کیا بنا جو انویسٹیگیشن؟ وہ بالکل فائنل ہو گئی ہے انکوائری، اس کی رپورٹ جو ہے اس وقت عدالت میں پڑی ہے، FIA سبمٹ کرا چکی ہے، نہیں کرائی تو یہ عدالت کل بلائے، اور اس رپورٹ کے اوپر اب کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نہ مجھ پہ سو موٹو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اب تو سزا اور جزا پہ معاملہ یا تو افتخار چودھری باہر جائے یا پھر میں جیل کے اندر جاؤں گا۔